ان کی پیدائش ایک سنہری دور میں ہوئی تھی، ریشمی پالنوں میں، خواجہ سراؤں کی سرگوشیوں اور گلاب کے عطر کی خوشبو کے درمیان۔ ان کا باپ دنیا کے آدھے حصے کا حکمران سلیمان اول تھا، جس سے یورپ لرزتا تھا۔ ان کی ماں خرم سلطان تھیں، وہ عورت جس نے عثمانی سلطنت کے دل میں کھیل کے قواعد بدل ڈالے، غلامی سے اٹھ کر ایک منفرد اور بے مثال سلطانہ بن گئیں۔ ایسا لگتا تھا کہ زندگی کا ٹکٹ پہلی آواز سے پہلے ہی جیت لیا گیا تھا، لیکن عثمانی محل ٹوپ کاپی کوئی افسانوی قلعہ نہیں ہے، یہ ایک بھول بھلیاں ہے، جہاں دیواروں پر سونے کے ساتھ ساتھ سازشوں کی سردی بھی ہے، اور ریشمی لباس کی سرسراہٹ خنجروں کی میان سے رگڑ کھانے کی آہٹ کو دبا دیتی ہے۔ تاریخ نے ان کی بچپن کی ہنسی محفوظ نہیں رکھی۔ اس نے پیدائش، شادی اور موت کی تاریخیں بڑی احتیاط سے درج کی ہیں۔ خرم اور سلیمان کے 6 بچوں میں سے صرف ایک بیٹی اور ایک بیٹا اپنے والد سے زیادہ جی سکے، باقی سب کے لیے وہی مقدر تھا جو شہزادوں کا ہوا کرتا ہے: بیماریوں، سانحوں اور سیاسی مصلحتوں کے دھند میں لپٹی جلدی موت۔ اب ڈرامہ سیریز مہرمان سلطان کی بدولت یہ تاریخی سائے گوشت پوست اور لاکھوں چاہنے والوں کے مالک بن گئے ہیں۔ ہم شرارتی شہزادے محمد، پرجوش مہرماں، خودسر مصطفیٰ خرم کے سوتیلے بیٹے، لیکن ڈرامے کے اہم کردار، خوبصورت سلیم، چھوٹے بایزید اور نازک جہانگیر کے جذبات میں شریک ہوتے ہیں۔ اس ڈرامے نے 16ویں صدی میں جذباتی پل تعمیر کیا ہے، لیکن شاعرانہ تخیل کہاں ختم ہوتا ہے اور خشک اور بعض اوقات ظالمانہ تاریخ کہاں سے شروع ہوتی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ان کی تقدیریں شیکسپیئر کے المیے کی عکاس ہیں، جو قلم سے نہیں بلکہ یہ تاغانوں، تعاون اور خاندانی سرد حساب سے لکھی گئی ہیں۔ یہ صرف ماں کی محبت اور خواہشات کی کہانی نہیں ہے، بلکہ سلطنت کی آہنی منطق کی داستان ہے، جس کے لیے سلطان کے بچے بھی شطرنج کے مہرے ہیں۔ ان کی زندگیاں اور موتیں اتفاقی نہیں ہیں، ہر ایک اس عظیم کھیل میں ایک چال ہے، جس کا انعام تاریخ کا سب سے بڑا ایوارڈ ہے، وہ تخت جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا کوئی بھائی نہیں ہوتا۔ آئیے ڈرامے کے چمکتے ہوئے چہروں کو ایک طرف رکھ کر تاریخی دستاویزات کا مطالعہ کریں۔ ان ناموں کے ساتھ درج تاریخوں پر غور کریں، ان کی عمریں جن میں موت نے انہیں آ لیا۔ یہاں جذباتیت کے لیے کوئی گنجائش نہیں، صرف حقائق، اعداد اور تاریخ کا بے رحم دھارا، جس نے عظیم سلطان کے وارثوں کو وقت، بیماریوں اور اسی نظام کا شکار بنا دیا جس نے ان کے والدین کو دنیا کی بلندیوں پر پہنچایا تھا۔ ان کی کہانیاں عظمت کے اس پہلو کا منہ بولتا ثبوت ہے، وہ قیمت جو عثمانی خاندان نامی سنہری پنجرے میں زندگی گزارنے کے لیے چکانی پڑی۔ یہاں خشک لیکچرز نہیں ہے، صرف دستاویزات پر مبنی دلچسپ کہانیاں۔ نئے ویڈیوز سے محروم نہ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشنز آن کریں۔ یہ محض ایک خاندان نہیں تھا، یہ ایک زندہ شطرنج کی بساط تھی، جس میں 6 بچوں کی تقدیریں مہریں تھیں اور داؤ پر لگی تھی دنیا کا سب سے عظیم تخت۔ خرم، جو غلامی سے اٹھ کر حاکم اسلام کی قانونی بیوی بنی، اس کھیل کے اصولوں کو سب سے بہتر سمجھتی تھی۔ اس کی ماں بننا جذباتی محبت کا افسانہ نہیں بلکہ سیاست کا تسلسل تھا، دنیا کے سب سے خونخوار خاندانی نظام میں بقا کی حکمت عملی۔ وہ 6 تھے، محل میں پیدا ہوئے اور عثمانیوں کے ظالمانہ قانون کے تحت ایک دوسرے سے مسلسل مقابلے پر مجبور۔ صرف مضبوط زندہ رہے گا اور باقی چلے جائیں گے۔ خرم نے اس قانون کو بدلنے، ماں کی خواہش کے مطابق اپنے تمام بچوں کو بچانے کی کوشش کی، لیکن تاریخ نے اپنا بے رحم فیصلہ سنا دیا۔ بہار کا موسم سن 1521، توپکاپی کے مرکز میں، جہاں پتھر کی دیواریں سازشوں کی سرگوشیاں سنتی ہیں، ایک نوزائیدہ بچے کی چیخ گونجتی ہے۔ یہ وسیع و عریض حرم میں پیدا ہونے والا ایک اور بچہ نہیں ہے، یہ تو سلطان اور اس کی تیزی سے عروج پر پہنچنے والی پسندیدہ خاتون خرم کا بیٹا ہے، جو ایسے وقت میں پیدا ہوا جب خود خاندان چیچک کی وبا سے نحیف و نزار ہو کر وارثوں کی قلت میں گھرا ہوا تھا۔ اس کا نام محمد رکھا گیا، ایک ہی نام میں 2 مقدس نام، فاتح باب سلیمان کے دادا سلطان سلیم اول کے نام پر اور نبی کریم کے نام پر۔ یہ کوئی انتخاب نہیں، یہ تو ایک اعلان تھا۔ اس کی ختنہ کی تقریبات ہفتوں جاری رہیں اور درباری شاعروں نے پہلے ہی سے موتی کا خطاب استعمال کرنا شروع کر دیا، لیکن اس چمک دمک کے پیچھے ایک ٹھنڈی حکمت عملی کار فرما تھی۔
خرم کے لیے، جو ابھی تک سلطان کی واحد عورت کے طور پر اپنی پوزیشن مضبوط نہیں کر پائی تھیں، یہ لڑکا ابدیت تک پہنچنے کا ٹکٹ تھا، اور انہوں نے اس میں اپنی سب کچھ لگا دی۔ محمد صرف ایک شہزادے کی طرح نہیں پلا، وہ عثمانی انداز میں مثالی وارث تھا۔ اسے مانسا کے سنجاق بھیج دیا گیا، شہزادوں کی روایتی تربیت گاہ، لیکن وہ کوئی جنگجو سپاہی نہیں تھا۔ اس کے ہمعصر اسے دوسری طرح یاد کرتے ہیں، نفیس ذوق رکھنے والا نوجوان جو نفیس مصوری کے نمونے بنواتا، محمدی تخلص کے تحت شعر لکھتا اور علماء کے ساتھ فلسفیانہ گفتگو کرتا تھا۔ وہ معماروں اور خطاطوں کی سرپرستی کرتا تھا۔ ہاں، اس نے اپنے صوبے میں یینی چری کی بلاوتوں کو دبایا، لیکن اس نے ایسا بطور ایک مؤثر منتظم کیا، نہ کہ بے رحم سپاہ سالار۔ سلیمان، جو اپنے رشتہ داروں کی لامتناہی بغاوتوں اور عزائم سے تنگ آ چکا تھا، محمد میں اپنا خواب دیکھتا تھا، ایک ذہین، وفادار، مہذب حکمران جو نہ صرف فتح کر سکے بلکہ حکومت بھی چلا سکے۔ اس دوران خرم اپنا کھیل کھیل رہی تھیں، اپنے بیٹے کے ارد گرد وفادار پاشاؤں اور وزیروں کا جال بنتیں، اسے اپنے جذباتی سوتیلے بھائی مصطفیٰ سے بچانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ اور پھر تاریخ ایک نئی موڑ لیتی ہے۔ 1543 کی خزاں، مانسا۔ محمد کی عمر 22 سال ہے، وہ اپنی جوانی کے عروج پر ہے، اپنی صلاحیتوں کی بلندیوں پر ہے۔ ایک دعوت کے بعد اسے اچانک بیماری نے آ لیا۔ سرکاری تواریخ میں علامات کا خشک انداز میں ذکر ہے: تپ، سرخ رانے، تشنج۔ طبی کیفیت انتہائی پہچانی جانے والی تھی: چیچک۔ وہی بیماری جو اس کے بچپن میں حرم کے نرسریوں کو ختم کر چکی تھی، اب اپنا قرض واپس لینے آئی تھی۔ موت قریبی سے آئی۔ یہ خبر سلیمان کو ایک فوجی مہم کے دوران مشرق میں دور جا لیتی ہے، اور یہاں سلیمان کے حکمرانی کا انداز دراڑیں دکھاتا ہے، جو اب صرف ایک باپ کی عکاسی کرتا ہے۔ وہ سب کچھ چھوڑ دیتا ہے: فوج، حکمت عملی، فتوحات، اور بیٹے کی لاش کے تابوت کو خود استنبول لے جانے کے لیے دوڑ پڑتا ہے۔ یہ منظر طاقت پر لکھے گئے درجنوں مقالوں کے برابر ہے۔ دنیا کا سب سے طاقتور انسان غم سے ٹوٹا ہوا، اس کا غم پتھر میں کندہ ہو جائے گا۔ شہزادہ مسجد، نازک میناروں اور شاندار مقبرے کے ساتھ۔ یہ محض ایک مقبرہ نہیں ہے، یہ فن تعمیر میں ایک چیخ ہے۔ لیکن عثمانی محل میں خلا کبھی نہیں ہوتا۔ جب تک تدفین کی دعائیں گونج رہی تھیں، دربار کے گلیاروں اور سفارت خانوں میں پہلے ہی سرگوشیاں شروع ہو چکی تھیں۔ وینس کے سفیر نے اپنی رپورٹ میں احتیاط سے اشارہ کیا: زہر کے بغیر نہیں۔ شکوک و شبہات مصطفیٰ کے حامیوں کے کیمپ پر مرتکز ہونے لگے۔ بعد میں مورخین ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہیں گے، ثبوت نہیں ہے۔ زیادہ امکان یہی ہے کہ حقیقت کسی بھی سازش سے زیادہ ابتدائی اور خوفناک تھی، نہ کہ صفائی، کمزور قوت مدافعت اور قرون وسطی کی طب۔ لیکن اس موت کے نتائج یکسر سیاسی تھے۔ خرم اپنا سب سے مضبوط مہرہ کھو کر چھوٹے بیٹوں سلیم اور بایزید کے لیے تخت کی بازی میں اپنی بساط دگنی کر دیتی ہے۔ سلیمان پرامن جانشینی کے خیال سے مایوس دن بدن زیادہ شکوک و ظن اور صفاق ہوتا جاتا ہے، اور مصطفیٰ بغیر اپنی خواہش کے اپنے والد کے مہلک دھیان کا مرکز بن جاتا ہے۔ محمد کی صلاحیتیں تاریخ کا ایک کھرا پرانا مسودہ بن کر رہ گئیں۔ وہ بغیر تخت پر قبضہ کیے، بغیر بغاوت کیے ہی چل بسا۔ وہ تاریخ میں عثمانی سلطنت کے ایک متبادل راستے، یعنی ایک دانشور، سرپرست اور شاید ایک مصلح کے راستے کے ایک سائے کی طرح موجود ہے۔ لیکن تاریخ، جیسا کہ معلوم ہے، اگر ایسا ہوتا تو کہ سوال کو برداشت نہیں کرتی۔ وہ صرف یہ درج کرتی ہے کہ اس کی قبل از وقت رخصت نے تخت کی آئندہ جنگ کو اور بھی زیادہ خون ریز اور بے رحم بنا دیا۔ مہر ماں سلطان، سلیمان اعظم کی لاڈلی بیٹی، وہ اس دنیا میں سورج اور چاند یعنی مہر ماں کے نام سے آئی۔ یہ محض ایک شاعرانہ استعارہ نہیں تھا، بلکہ اس کے مستقبل کے کردار کی براہ راست نشاندہی تھی۔ ایسی سلطنت میں جہاں بیٹیاں اکثر سفارتی کھیلوں میں مہرے کے طور پر استعمال ہوتی تھیں، وہ ایک اہم ترین ٹرمپ کارڈ ثابت ہوئی۔ سلیمان قانون گزار اور خرم سلطان کے ملاپ سے پیدا ہونے والی واحد دختر، اس کے بھائیوں کی تقدیر خون سے لکھی گئی تھی۔ تخت کا راستہ لاشوں سے پٹا پڑا تھا، اس کا راستہ مختلف تھا: 2 آفتابوں سے پڑھنے والا سایہ،
جو وقت گزرنے کے ساتھ خود ایک روشنی کا منبع بن گیا۔ اس کے بچپن میں اس کے ہاتھ میں محض گڑیا نہیں بلکہ کھیلنے کے لیے پوری ریاستیں تھمائی گئی تھیں۔ جب اس کی عمر لڑکیاں آداب سیکھ رہی تھیں، مہر ماں اقتدار کی بولیوں میں مہارت حاصل کر رہی تھیں۔ مشرق سے شعر و سفارت کے لیے فارسی، وینس کے تاجروں کی رپورٹیں پڑھنے کے لیے اطالوی، قرآن اور اعلیٰ علوم کی زبان عربی۔ اس کی درسگاہ خود خرم تھیں۔ ماں نے بیٹی کو محض پیار ہی نہیں دیا بلکہ اس میں اپنی جانشین، ساتھی، دوسرا دماغ اور اپنے ہاتھوں کا سہارا تیار کیا۔ اور سلیمان، وہ ناقابل رسائی بادشاہ، اپنے دل کے نگینے کے سامنے پگھل جاتا۔ وہ اسے اپنے ساتھ لے جاتا، دیوان کے مشوروں کی مجلس میں بیٹھنے دیتا۔ ایسا اس سے پہلے یا بعد میں کبھی نہیں ہوا۔ وہ مردوں کی سخت دنیائے سیاست اور حرم کی پیچیدہ بنیائے سازشوں کے درمیان اس کی زندہ پل تھی، جہاں تقدیریں لکھی جاتی تھیں۔ 17 سال کی عمر میں مہر ماں کا نکاح محض ایک رشتہ نہیں تھا، یہ ایک استحکامی اتحاد تھا۔ رستم پاشا محض ایک عظیم وزیر نہیں تھا، وہ اس نظام کا آدمی تھا جو خرم نے تخلیق کیا تھا۔ اسے کنجوس اور سازشی کہا جاتا ہے، اور یہ سچ ہے، لیکن مہر ماں کے لیے وہ ایک مثالی اعلی کار ثابت ہوا، وفادار، ہوشیار اور خاندانی گروہ کے لیے قطعی طور پر مطیع۔ یہ شادی محبت کی کہانی نہیں تھی، یہ رستم کی انتظامی طاقت اور مہر ماں کی سلطان سے خونی قربت کا ملاپ تھا۔ 1558 میں خرم سلطان کی وفات کے بعد حرم ماتم میں نہیں ڈوبا، بس اس کا سربراہ بدل گیا۔ مہر ماں سلطان نے سلطنت کی پہلی خاتون کا درجہ وراثت میں پایا۔ اب وہ محض ایک بیٹی نہیں رہی تھی، بلکہ بوڑھے ہوتے سلیمان کا دایاں ہاتھ بن گئی تھی۔ اس کا قلم کاغذ پر یلغار سے بھی زیادہ بار چھڑکتا تھا۔ یورپ کے حکمرانوں کو خطوط، صوبے داروں کو ہدایات، فوجی چھاونیوں میں اپنے والد کو خفیہ مراسلے۔ ایک ماہر نفسیات کی طرح وہی تھی جو تیز دھاروں کو ہموار کرتی تھی جب سلیمان کا غصہ اس کے کسی بھائی پر پڑتا، اور وہی تھی جس نے جانشینی کی جنگ میں اپنا انتخاب کیا۔ اس کی شرط اس کا بھائی سلیم تھا، مستقبل کا سلیم ثانی، یعنی شرابی۔ اس لیے نہیں کہ وہ بایزید سے زیادہ طاقتور یا ذہین تھا، بلکہ اس لیے کہ وہ زیادہ قابو میں تھا۔ اس کا اثر ان فیصلوں کے سلسلے میں اہم عوامل میں سے ایک بنا، سوتیلے بھائی مصطفیٰ کے اور پھر اپنے حقیقی بھائی بایزید کے قتل۔ یہ ایسی سیاست تھی جس کو خاندانی المیے کی حد تک لے جایا گیا تھا۔ جب سلطان سلیم دوم تخت پر بیٹھا تو مہر ماں سلطان کا ستارہ چمک اٹھا۔ بھائی جو سلطنت کے معاملات سے زیادہ اپنی خواہشات میں مگن تھا، اس نے حکومت کی باغ ڈور اس کے حوالے کر دی۔ عظیم وزیر اس کے ایک اشارے پر آتے اور جاتے تھے۔ سفارتی مشنوں کی منظوری اس کے حجرے میں ہوتی تھی۔ وہ فرامین پر دستخط نہیں کرتی تھی، مگر وہ اس کی صلاحوں سے جنم لیتے تھے۔ اس کی ہی کوششوں سے ایران کے ساتھ صلح ہوئی اور قبرص فتح ہوا۔ اس کی سخاوت پتھروں میں مجسم ہو گئی۔ استنبول میں 2 شاندار عمارتوں کے مجموعے معمار سنان کے شاہکار۔ اسکودار میں مہر ماں سلطان مسجد جو اس کے نام کی طرح ہلکی پھلکی، اور ادرنا کاپی کے پاس والی مسجد جہاں 161 کھڑکیوں کا روشنی سے بھرنا داخلی حصے کو منور کر دیتا ہے، یہ خود بانیہ کی روشن خیالی کی علامت تھی۔ یہ محض خیراتی منصوبے نہیں تھے، یہ پتھر میں سیاست تھی، طاقت اور تقوی کا اعلان تھا۔ مگر اس کامیابی کے پیچھے ذاتی المیوں کا ایک سلسلہ تھا۔ وہ تقریباً سب سے زندہ رہی، شوہر رستم پاشا سے، والد سلیمان اعظم سے، حریف بھائیوں سے، یہاں تک کہ اپنے بیٹوں سے بھی جو اس سے پہلے فوت ہو گئے تھے۔ اس کی محنت سے تعمیر کی گئی دنیا ٹوٹ رہی تھی، اسے طاقت کے خالی ہوتے ہال میں تنہا چھوڑتی ہوئی۔ مگر وہ نہ ٹوٹی۔ اپنے پوتے مراد سوم کے دور میں بھی وہ ایک خوفناک طاقت تھی جو سلطان کی پسندیدہ صفیہ سلطان کے خلاف سازشیں کرتی رہی، کنٹرول برقرار رکھنے کی کوشش کرتی رہی۔ وہ 50 سے اوپر تھی، مگر اس دنیا میں سبک دوشی کا کوئی مطلب نہ تھا جہاں اثر ہی واحد کرنسی تھی۔ وہ 25 فروری 1578 کو 56 سال کی عمر میں فوت ہوئی، نہ زہر سے، نہ کسی باہری کے خنجر سے، نہ طاعون سے، عمر سے، جو اس کے خاندان میں سب سے نایاب بیماری تھی۔ اسے اس کے والد کے مقبرے میں سلیمانیہ مسجد کے احاطے میں دفن کیا گیا۔ اس کی کہانی محبت یا ماں بننے کے بارے میں نہیں ہے،
یہ اس دنیا میں زندہ رہنے کا ایک ماسٹر کلاس ہے جہاں تخت اپنے بچوں کو کھا جاتا تھا۔ اس کے بھائی نظام کا شکار ہو گئے۔ اس نے اس نظام کو چلانا سیکھ لیا اور ایک نامرئی ڈھانچہ بن گئی جس نے سلطنت کو سنبھالے رکھا۔ جب سلطان شراب پیتے تھے یا حرم میں کھو جاتے تھے، اس نے باضابطہ طور پر حکومت نہیں کی، وہ 3 نسلوں تک سلطنت عثمانیہ کے نظام حکومت کی علامت تھی۔ شہزادہ عبداللہ، ایک بھولا ہوا شیر خوار۔ سلیمان اعظم کی فتوحات اور حرم سرا کی سازشوں کے درمیان ایک خاموش حجرہ تھا، جہاں ایک شیر خوار کے رونے کی آواز دم توڑ گئی۔ شہزادہ عبداللہ، تاریخ کی کتابوں میں اس کا نام محض ایک فہرست میں ایک سطر، مہر ماہ اور سلیم دوم کے درمیان ایک نقطہ ہے۔ وہ اس عمر تک بھی زندہ نہ رہ سکا جب بچوں کو ان کی پہلی اسباب والی تلوار دی جاتی تھی۔ ایسیا تقریباً 1523 میں پیدا ہوا، بہت آسان لمحے میں نہیں۔ خرم، جو اس وقت تک ہر طرح سے طاقتور خاص کی نہیں بلکہ ایک بلند حوصلہ پسند حاکم کی منظور نظر تھی، ابھی ایک بیٹی کو جنم دے چکی تھی۔ ایک بیٹے کی پیدائش اس کی مہد دیوران کے خلاف سالہ سال کی چال بازی میں ایک مضبوط دلیل تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ یہاں ہے، ایک زندہ دلیل۔ سلطان کا دوسرا بیٹا خرم سے پیدا ہوا، لیکن اس وقت سلطنت ایک بہت بڑے، خوبصورت لیکن آلودہ جسم کی مانند تھی۔ جبکہ سلیمان نئی فتوحات کی منصوبہ بندی کر رہے تھے، استنبول، جس کی تنگ گلیوں اور کھلی نہروں کے ساتھ کالا موت پھیل رہی تھی۔ طاعون یہ نہیں دیکھتا تھا کہ تم کون ہو، ایک غریب پھیری والا یا شاہی خون۔ پیچش، چیچک، ٹائیفائیڈ 16ویں صدی میں بچوں کے لیے خطرات کا عام مجموعہ تھا۔ ہر دوسرے بچے کے پاس 5 سال تک زندہ نہ رہنے کا موقع تھا، یہاں تک کہ توپ کاپی کے سنہری پنجرے میں بھی۔ عبداللہ ایک اعداد و شمار بن گیا۔ 1526 میں 2 یا 3 سال کی عمر میں انتقال کر گیا۔ قیاس ہے کہ طاعون سے۔ اسی سال جب اس کے والد یورپ کے دوسرے سرے پر موہاج کے میدان میں ہنگری کی بادشاہی کو ہمیشہ کے لیے شکست دے رہے تھے۔ جب سلیمان تاریخ میں ایک عظیم فاتح کے طور پر داخل ہو رہے تھے، ان کا بیٹا پرانے محل کے حجروں میں خاموشی سے زندگی کی بازی ہار رہا تھا۔ سلطان الوداع کہنے سے پہلے ہی رخصت ہو گئے، نہ کوئی پرتعیز جنازہ جیسا کہ بڑے شہزادوں کا ہوتا تھا۔ شیرخوار کی لاش کو عارضی طور پر محل کے کسی حصے میں دفن کیا گیا اور بعد میں ایک سادہ، آج بھولی ہوئی قبر میں۔ عثمانی مورخین میں مختصراً لکھا، خدا کی مرضی۔ یورپی سفیروں نے اپنی رپورٹوں میں یہ بھی الجھن میں ڈالا کہ یہ کس کا بیٹا ہے، خرم کا یا مہد دیوران کا۔ وہ اس قدر چھوٹا تھا کہ کوئی سیاسی شخصیت بننے کا موقع نہ پا سکا اور اس لیے مورخین کی توجہ کا مستحق بھی نہ ٹھہرا۔ کوئی تصویر نہیں، نہ طبیعت کا کوئی ذکر، نہ بیماریوں کا، بس پیدا ہوا، تھا اور غائب ہو گیا۔ عثمانی تاریخ میں ایسے بھولے ہوئے شہزادوں کی تعداد درجنوں میں ہے۔ ان کی تقدیر ڈراموں کی رومانویت کے خاموش تناظر کی مانند ہے۔ لیکن خرم کے لیے یہ محض اعداد و شمار نہیں تھے، یہ ایک ذاتی سانحہ تھا جو اس کے دماغ پر انگاروں کی طرح داغے گئے تھے۔ وہ تقریباً 23 سال کی تھی، وہ غلامی سے نکل کر سلطان کے دل تک پہنچی تھی، اور اس کا ہر بچہ محض اچھے بچے نہیں بلکہ اس کی سلامتی اور اقتدار کی عمارت میں ایک اینٹ تھا۔ بیٹے کو کھونا اس عمارت کی بنیادوں کو ہلانا تھا۔ تواریخ بتاتی ہیں کہ وہ گہرے سوگ میں چلی گئی، ہفتوں کی تنہائی، کھانے سے انکار۔ یہ غم ٹھنڈے فولاد میں بدل گیا۔ اگر دنیا اتنی نازک ہے اور بیماریاں گہوارے میں ہی بیٹوں کو چھین لیتی ہیں، تو پھر زندہ بچ جانے والوں کو صرف جراثیموں سے ہی نہیں بلکہ لوگوں سے بھی بچانا ہوگا، کسی بھی خطرے کے اشارے سے۔ اپنے بچوں کے مستقبل کے متعلق اس کی مشہور بے رحمی اور خوف شاید اسی جگہ سے پنپا، اس خاموش کمرے سے جہاں ایک چھوٹا سا دل دھڑکنا بند ہو گیا تھا۔ عبداللہ کی موت محض ایک خاندانی المیہ نہیں تھی، یہ ایک نظام کی ناکامی تھی۔ اس نے سلیمان کو دکھا دیا کہ وبائی امراض سے محفوظ رہنے کے لیے محل کی دیواریں بھی کافی نہیں۔ ایک روایت ہے کہ بعد میں یہی بات اسے فوج میں سخت قرنطینہ کے قوانین نافذ کرنے پر اکسائے گی، اور خرم بااثر شخصیت بننے کے بعد بنیادی ڈھانچے میں سرمایہ کاری کرے گی، حماموں، پھواروں اور نہروں کی تعمیر، نہ صرف خیرات کے طور پر بلکہ اس غیر مرئی قاتل گندگی کو شکست دینے کی کوشش کے طور پر جو وارثوں کو نگل جاتی تھی۔ زہر کی افواہیں،
خرم میں جہاں ماہ دوران اور اس کا خاندان خرم کے بیٹوں کو مصطفیٰ کے لیے براہ راست خطرہ سمجھتے تھے، ایسی باتیں ہوا میں تیرنا لازمی تھیں، لیکن مورخین کو اس کی کوئی تصدیق نہیں ملتی۔ زیادہ امکان یہی ہے کہ معاملہ اس سے زیادہ معمولی اور خوفناک تھا، فطرت اور زمانے کے حالات۔ دارالحکومت میں وبائی صورتحال اس وقت بھی ایک سیاسی عنصر تھی، جیسا کہ ینیچری کی بغاوت۔ مقبول ثقافت میں عبداللہ کا وجود نہیں۔ میریہم کے تخلیق کاروں نے بے دردی سے اسے اسکرپٹ سے خارج کر دیا تاکہ ناظرین کی توجہ متعدد بچوں میں منتشر نہ ہو۔ ڈرامے کو صراحت چاہیے تھی، خبیث ابراہیم، رقیب مصطفیٰ، محبوب محمود۔ ایک غیر واضح بیماری سے مرنے والے معصوم بچے کی المناک داستان اقتدار کی شاہکار داستان میں فٹ نہیں بیٹھتی، لیکن یہی حقارت اس کی سب سے بڑی سچائی ہے۔ سلیمان کے دور کی شان گہرے سائے ڈالتی تھی اور ان سایوں میں چھوٹی چھوٹی تقدیریں گم ہو جاتی تھیں۔ عبداللہ سلطان نہ بنا، باغی نہ بنا، شاعر نہ بنا، وہ صرف ایک نقصان بننے میں کامیاب ہوا، اور ایک خاموش پوشیدہ محرک جس نے اس کی ماں کو مجبور کیا کہ وہ اپنی مرضی کو مٹھی میں بند کر لے اور باقی بچوں کی بقا کے لیے بغیر کسی ضابطے اور جذبات کے لڑے۔ شہزادہ سلیم، تخت پر براجمان شرابی۔ وہ 28 مئی 1524 کو توپوں کے دھماکے کی گونج میں پیدا ہوا، جو اس کے والد سلیمان قانونی کی نئی فتوحات کا اعلان کر رہی تھیں۔ خرم سلطان کا چوتھا بچہ شہزادہ سلیم کسی صوبے میں نہیں بلکہ سلطنت کے دل استنبول میں پیدا ہوا۔ اس کی پیدائش محض ایک خاندانی واقعہ نہیں تھی۔ خرم کا ہر بیٹا اس کے مضبوط مقام کا زندہ ثبوت، حرم کے پرانے رواجوں پر آخری کیل تھا۔ لیکن اگر پہلے بیٹوں محمد اور مصطفیٰ میں ان کے والد کی عظمت کی جھلک تھی، تو سلیم شروع ہی سے مختلف تھا۔ وہ مثالی شہزادوں کے سائے میں پروان چڑھا۔ جب مصطفیٰ یاتاغان کی ضربیں لگا رہا تھا اور فوجوں کی کمان سیکھ رہا تھا، اور محمد فلسفہ اور شاعری میں غرق تھا، نوجوان سلیم سادہ خوشیوں کی طرف زیادہ مائل نظر آتا تھا۔ مانیسا اور قونیا کے سنجاقوں میں اس کی کلاسیکی تعلیم، قرآن، حکمت عملی، انتظامی امور بنجر زمین پر پڑی رہیں۔ اس کے حقیقی یونیورسٹیز دعوتوں کے ہال اور شکارگاہیں تھیں۔ معاصرین سرگوشی کرتے، شہزادے کی گرفت کچھ کمزور ہے، اس میں وہ سلطانی خون کی کمی ہے جو ایک ہی وقت میں جوش اور روب پیدا کرتا ہے۔ سفارتکاری کی ماہر خرم یہ بات اذیت ناک وضاحت سے دیکھتی تھی، لیکن پیچھے ہٹنا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اپنے چہیتے بیٹے محمد کی موت اور مہدوران کے بیٹے مصطفیٰ کی دوری کے بعد سلیم عثمانی تخت کے کھیل میں اس کا آخری پتہ بن گیا، اور اس نے اس پتے کو ایک ایسے مجبور سپہ سالار کی مایوسی سے کھیلا جو محاصرے میں گھرا ہو۔ وزراء کے ساتھ اتحاد، سلطان کو خطوط میں پرکاری سے تعریفیں، مخالفین کا خاتمہ، سب کچھ بیٹے کی فطری کمزوریوں کو پورا کرنے پر لگا دیا گیا، اور سلیم اس دوران جی رہا تھا اور پی رہا تھا۔ 20 سال کی عمر تک ہی مذاقیہ شہزادے کی شہرت چرچا بن چکی تھی۔ وینس کے سفیر نے بے تکلفی سے اس کا تذکرہ کیا۔ شرابی، عیاش، جو چھوٹے درجے کے ینیچری اور مشتبہ لونڈیوں کی میت میں راتیں گزارتا۔ تصور کیجئے وہ منظر، شہزادہ خوفناک سلاطین کی اولاد بے تکلفی انداز میں شراب پیتے ہوئے اداس موسیقی کی آواز کے ساتھ۔ اس کے والد سلیمان اسے بڑھتی ہوئی حقارت سے دیکھتے تھے۔ 1553 میں مصطفیٰ کی پھانسی کے بعد سلیم کے لیے تخت کا راستہ صاف ہو گیا تھا، لیکن سلیمان نے تاخیر کی۔ اس کی نظر اکثر بایزید کی طرف اٹھنے لگی، خرم کا چھوٹا لیکن زیادہ متحرک اور جنگجو بیٹا۔ اور یہاں عثمانی عظیم ڈرامہ نگاری کا آغاز ہوتا ہے۔ جہانگیر کی موت، پھر بایزید کا کھلا بغاوت، 1559 میں کونیا کی جنگ میں شکست اور ایران کی طرف فرار۔ سلیم، جس کی ماں اور زبردست گرینڈ وزیر رستم پاشا نے حمایت کی، فتح یاب ہوا۔ بالکل لفظی طور پر وہ باپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بھائی کا پیچھا کرتا رہا، اور 1561 میں دور افتادہ قزوین میں سلیمان کے حکم پر بایزید اور اس کے 5 بیٹوں کو گلا گھونٹ کر مار دیا گیا۔ خاموشی، سلیم واحد زندہ مرد وارث رہ گیا، ڈیفالٹ فاتح۔ 7 ستمبر 1566 کو سلیمان اعظم کا انتقال ہو گیا، سگٹ وار کے قریب اپنے خیمے میں۔ سلیم نے خبر سنی تو باپ کی لاش کی طرف نہ بھاگا، اس کا تاج پوشی جلدی اور شاندار طریقے سے ہوئی۔ اس طرح سلیم دوم اس تخت پر بیٹھا جس کی حفاظت اس کے بھائیوں کے سائے کر رہے تھے۔
اور یہاں سب سے دلچسپ بات شروع ہوئی۔ سلیم دوم کی حکومت ایک مثالی کیس ہے، جہاں ایک شخص کی ذاتی خرابیاں سلطنت کو تباہ نہیں کرتیں، بلکہ عجیب طریقے سے ایک ایسی سلطنت کو چلاتی ہیں جس کی اپنی رفتار ہے۔ اسے سلیم شرابی، سرخ اور سلیم گورے کے ناموں سے پکارا جانے لگا۔ روزمرہ کے معاملات میں دخل دیے بغیر اس نے سلطنت کے عقلمند مکینک گرینڈ وزیر سوکلو محمد پاشا کو باغ ڈور سونپ دی۔ خود سلطان توپ کاپی میں اپنے حجرے میں واپس چلا گیا، جہاں کیفے کی شراب کے مٹکے اور اس کی پسندیدہ نور بانو کی صحبت اس کے وفادار ساتھی بن گئے، جو چالاکی سے حرم پر حکومت کرتی تھی۔ سلیمان کے چلائے ہوئے اس عظیم سلطنت ایک بہت بڑے فلائی ویل کی طرح اپنی رفتار سے چلتی رہی۔ سلیم دوم کے دور میں عثمانی سلطنت اپنے زیادہ سے زیادہ جغرافیائی حجم تک پہنچ گئی۔ اسی کے دور میں 1570-71 میں قبرص فتح ہوا۔ ہاں، وہی وینیشین آپریشن جس کے نتیجے میں لپانٹو میں بحری بیڑے کو تباہی ہوئی۔ شکست زبردست تھی، لیکن قبرص ایک اسٹریٹجک جزیرہ، میٹھی شراب کا ذریعہ جسے سلطان اتنا پسند کرتا تھا، عثمانیوں کے ہاتھ میں رہا۔ قسمت کا تماشا، شرابی سلطان کی حکومت کی سب سے بڑی فوجی کامیابی اس کی سب سے بڑی خرابی کو غذا فراہم کرتی رہی۔ یہ اندر سے سڑ رہا تھا۔ عثمانی مورخ کے بیان کے مطابق دائمی شراب نوشی کوئی تقریب نہیں بلکہ ایک تاریک معمول تھی۔ روزانہ صبح تک شراب پینا، کانپتے ہوئے ہاتھ، ذہن کی تاریکی۔ اس کے باوجود وہ نااہل نہیں تھا۔ اس نے فنون کی سرپرستی کی۔ اس کے دور میں عبقری معمار سنان نے سلیمانیہ کمپلیکس مکمل کیا اور استنبول کی دوسری اہم ترین مسجد سلیمیہ کی تعمیر شروع کی، جو عثمانی طرز تعمیر کا شاہکار ہے۔ آخرکار 13 دسمبر 1574 کو اختتام پذیر ہوا۔ سرکاری روایت کے مطابق حمام میں فالج کا حملہ، لیکن تفصیلات جگر کے سرہوز کا پتہ دیتی ہیں۔ پھسلنے والے فرش پر گرنا، بولنے کی صلاحیت کھو دینا، فالج جان کنی۔ وہ 50 سال کا تھا۔ اس کی موت اتنی ہی بے عزت تھی جتنی اس کے باپ کی موت عظیم الشان تھی۔ سلیم دوم کی لاش اس کے والد سلیمان اول کے پہلو میں سلیمانیہ مسجد کے سائے میں دفن کی گئی۔ خرم سلطان کا آخری بیٹا ایک عظیم الشان ہستی کے سائے میں ابدی آرام پا گیا۔ اس کی حکمرانی 8 سال تک رہی اور یہ ایک غیر محسوس مگر فیصلہ کن موڑ ثابت ہوئی۔ وہ فاتحین کے دور اور گوشہ نشینوں کے دور کے درمیان ایک زندہ پل ہے۔ اس کے دور میں ٹرائمویریٹ بالآخر اقتدار میں قائم ہو گیا۔ ایک کمزور سلطان، ایک طاقتور وزیر اعظم اور ایک ہر دم طاقتور والدہ سلطان۔ سلطنت خواتین کا آغاز اس کے دور میں نہیں ہوا، لیکن در حقیقت اس کی کمزوری نے خواتین کے لیے مکمل اثر و رسوخ کا راستہ صاف کر دیا۔ ٹی وی سیریز محتشم صدزیل میں اس کے کردار کو بہتر بنا کر پیش کیا گیا، جس میں دلکشی اور اندرونی کشمکش شامل تھی۔ حقیقت زیادہ معمولی اور زیادہ تاریک تھی۔ شہزادہ سلیم عظیم خاندانی دوڑ اس لیے نہیں جیتا کیونکہ وہ تیز یا ہوشیار تھا۔ وہ صرف اس لیے میدان میں باقی رہا کیونکہ اس کے تمام حریف سلطان سلیمان کی مرضی کی چٹان سے ٹکرا کر تباہ ہو گئے تھے۔ اس کا تخت اس کے والد، بھائیوں اور بھتیجوں کے خون سے رنگین تھا، اور وہ اس تخت پر بیٹھ کر حکومت کرتا رہا۔ اس کے کانپتے ہاتھ میں سونے کا پیالہ تھا، یہاں تک کہ سلطنت کا پہیہ جس نے اس کے والد کے دور میں ناقابل یقین رفتار پکڑ لی تھی، بالآخر ایک پہلی مدھم بمشکل سنی جانے والی کھڑکھڑاہٹ پیدا کرنے لگا، زوال کی آواز۔ شہزادہ بایزید، بغاوت کا سرخیل۔ اس کی کہانی ایک سپر ہٹ فلم کے لیے بہترین سکرین پلاٹ بن سکتی ہے۔ ایک بہادر جنگجو یعنی چری کا چہیتا، ایک ملک ماں جو اس میں مستقبل کا سلطان دیکھتی تھی، مگر انجام خون آلود اور بے رحم نکلا۔ شہزادہ بایزید 1525 یا 1526 میں اس وقت پیدا ہوا جب موہاج کے میدان میں عثمانی تلوار نے یورپ کے نقشے کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ فتح کی روح گویا اس نوزائیدہ بچے میں اتر آئی تھی۔ وہ اپنے بھائیوں سے بالکل مختلف تھا، نہ تو کتابوں میں گم رہنے والا جیسے جلدی فوت ہونے والا محمود، اور نہ ہی شراب کے پیالوں میں تسلی ڈھونڈنے والا جیسے سلیم۔ اس کا میدان گھوڑے کا پسینہ، فولاد کی چھنکار اور حملے کے نعروں سے گونجتا تھا۔ مصطفیٰ کی موت کے بعد خرم نے اس پر اپنا سارا دار و مدار رکھا۔
وہ صرف ایک بیٹے کی پرورش نہیں کر رہی تھیں، وہ ایک متبادل تیار کر رہی تھیں، کمزوری، غیر فیصلہ کنپن، ہر اس چیز کا متبادل جو اسے سلیم میں دیکھ کر پریشانی ہونے لگی تھی۔ بایزید ماں کی بلند آرزوؤں کی نرسری میں پلا، مگر 1558 میں خرم کی موت کے بعد وہ نرسری منہدم ہو گئی۔ باقی رہ گئی سرد، ہر طرف سے ہوا کھاتی ہوئی ایک دنیا، جہاں تخت کے پاس صرف ایک شخص کھڑا تھا، بوڑھا سلیمان، اور اس کے پاس دو بیٹے جو ایک دوسرے سے وحشیانہ جانوروں جیسی نفرت کرتے تھے۔ درباری محفلوں میں ان کی لڑائی جھگڑے دربار کا خاص تماشا بن گئے۔ بایزید سلیم پر شراب نوشی اور بزدلی کا الزام لگا تھا۔ سلیم جواباً بھائی کے باغیانہ رویوں کی طرف اشارہ کرتا۔ کشیدگی اس طرح بڑھتی گئی جیسے ابلتے ہوئے برتن میں بھانپ جو کسی بھی وقت ڈھکن کو اڑا دے۔ کنیا میں 1559 میں سر پھٹ گیا۔ بایزید نے باپ کی مہربانی یا بھائی کے وار کا انتظار کیے بغیر کھلی بغاوت کا پرچم بلند کر دیا۔ 20,000 یینی چری فوج کے نخبے نے قانونی گورنر سلیم کے خلاف اپنے چہیتے کا ساتھ دیا۔ یہ محض وراثت کا جھگڑا نہیں تھا، یہ اس پورے نظام کے لیے چیلنج تھا جہاں سلطان کا فرمان ہی قانون ہوا کرتا تھا۔ سلیمان کو جب خبر ملی تو وہ غصے سے زیادہ گہرے صدمے سے دوچار ہوئے۔ انہوں نے بایزید کو کوتاہیہ واپس بلا کر بھائیوں کے درمیان خون ریزی روکنے کی کوشش کی، لیکن ناقابل واپسی مقام گزر چکا تھا۔ اس وقت بایزید نے وہ قدم اٹھایا جو عثمانی شرف کے ضابطے میں ناقابل معافی تھا۔ وہ بھاگ کھڑا ہوا، نہ پہاڑوں کی طرف، نہ کسی قلعے کی طرف، بلکہ سلطنت کے کٹر دشمن فارسی شاہ طہماسپ اول کے پاس۔ غداری؟ بے شک، مگر یہ ایک ایسے شخص کی آخری چال بھی تھی جسے خاندانی سیاست نے تنگ آ کر کونے میں دھکیل دیا تھا۔ فارس میں اس کا استقبال کسی اتحادی کے تختگاہ سے نہیں بلکہ ایک شاندار پنجرے سے ہوا۔ شاہ طہماسپ، ایک متعصب اور حساب کتاب رکھنے والا شخص، نے نیلامی کا اہتمام کر رکھا تھا۔ ایک طرف بھگوڑا شہزادہ تھا جسے وہ ایک اہم پتے کے طور پر استعمال کر سکتا تھا، دوسری طرف غصے سے بھرا سلیمان تھا جو خطوط اور سونا بھیج رہا تھا۔ بایزید نے قزوین میں 2 سال معلق حالت میں گزارے، ایک معزز قیدی جس کی جان کی بولی لگ رہی تھی۔ اس کی تقدیر میدان جنگ پر نہیں بلکہ خاموش چیمبروں میں مہر والے پرانوں اور سفارتکاروں کے اشاروں میں لکھی جا رہی تھی۔ باپ کی طرف سے 1561 عیسوی کے موسم گرما میں سنایا گیا فیصلہ صرف خشک الفاظ تھے، مگر اس کے پیچھے سلطنت کی پوری مشینری کا بوجھ تھا۔ فاتح کا قانون، اسی حکم نامے کہ حکومت میں نظم کے لیے بھائی کو قتل کرنا چاہیے، پر عمل درآمد کیا گیا۔ 25 ستمبر 1561 عیسوی کو جلادوں نے شاہی خاندان کے افراد کے لیے عثمانی آداب کا خیال رکھتے ہوئے اس کی گردن کے گرد ریشم کی ڈوری کس دی۔ بایزید کے 5 بیٹوں کو وہیں فوراً پھانسی دے دی گئی اور بیٹی کو دجلہ میں ڈبو دیا گیا تاکہ خاندانی متبادل کا سایہ تک باقی نہ رہے۔ اس کی کہانی طاقتور ہمیشہ حق پر ہوتا ہے کہ تصور کا مکمل انہدام ہے۔ عثمانی تخت کی دوڑ میں فاتح سب سے بہادر جنگجو نہیں بلکہ سب سے زیادہ زندہ رہنے والا شہزادہ ثابت ہوا۔ سلیم، جسے سب کمزور سمجھتے تھے، طاقتور بھائی کو محض اس لیے شکست دے گیا کیونکہ اس نے کوئی جلد بازی نہیں دکھائی، جبکہ بایزید اپنی دلکشی اور جوش کے باوجود ایک المناک اور کچھ حد تک جدید شخصیت بن کر رہ گیا، ایک ایسا باغی جو نظام کے خلاف اٹھا اور اس کی بے رحم چکی میں پس گیا۔ وہ اس لیے نہیں ہارا کہ کمزور تھا، وہ اس لیے ہارا کہ اس نے ان قواعد کے مطابق نہیں کھیلا جو طے تھے، اور انہیں بدلنا اس کے اختیار میں نہ تھا۔ شہزادہ جہانگیر۔ اس کہانی میں شہزادہ مصطفیٰ سلیمان کا سب سے بڑا اور سب سے قابل بیٹا سورج تھا، روشنی اور حرارت کا سرچشمہ جس کے گرد سلطنت کی امیدیں گردش کرتی تھیں، اور جہانگیر سب سے چھوٹا، حریم اور سلیمان کا چھٹا بچہ چاند کی روشنی تھا، نرم، منعکس، سائے میں رہنے والا اور اس کے سورج کے بجھتے ہی بجھ جانے پر محکوم۔ وہ 1531 میں پیدا ہوا جب سلیمان کی سلطنت پہلے ہی 3 براعظموں پر پھیل چکی تھی اور اس کی ماں حریم سلطان کے دل میں ایک ناقابل تزلزل والدین بن چکی تھیں۔ اس کی پیدائش خاندان شاہی کی عظمت کی سمفنی کا آخری سر ہونا تھی، لیکن فطرت نے اپنی اصلاحات کر دیں۔ لڑکا کبڑے پن، ٹیڑھی ریڑھ کی ہڈی اور لنگڑاہٹ کے ساتھ پیدا ہوا۔ ایسی دنیا میں جہاں ایک شہزادہ جسمانی کمال اور جنگی شجاعت، باپ سلیمان جنگجو کا آئینہ ہونا تھا، جہانگیر پہلے لمحے سے ہی مختلف تھا۔
غیر ملکی سفیر اپنی رپورٹوں میں اپاہجپن کی طرف کنایا کرتے، عثمانی تواریخ نگار سانس روک کر نازک پھول جو طوفان سے ٹوٹ گیا لکھتے۔ وہ سلیمان کا وہ بیٹا بنا جو کبھی بھی سنجاق کی حکمرانی، مستقبل کے حکمرانوں کی اس سخت مدرسے کے لیے دارالحکومت سے باہر نہیں گیا۔ شہزادے کے لیے سنجاق ایک اداکار کے لیے پہلے خود مختار کردار کی مانند ہے۔ جہانگیر کو ایسا کوئی کردار نہ دیا گیا۔ اس کا سٹیج توپ کاپی کے حجرات تھے، اور اس کے ناظرین وہ طبیب تھے جو جڑی بوٹیوں اور حماموں سے اس کے درد کو ہلکا کرنے کی کوشش کرتے، اور وہ خواجہ سرا تھے جو حرم کی سرگوشیاں پہنچاتے۔ باپ سلیمان اسے ایک خاص دلدوز نرمی سے عزیز رکھتا، اسے دل کا خزانہ کہتا۔ اس نے بیٹے کو ذرا بختر کے بوجھ سے آزاد کر دیا، تلوار بازی کی بجائے شاعری، موسیقی اور فارسی خطاطی کی باریکیوں میں ڈوب جانے کی اجازت دے دی۔ حریم جو سراپا ایک اسٹریٹجسٹ تھیں، اسی ایک بیٹے میں طاقت کا آلہ نہیں بلکہ صرف ایک بیٹا، نازک حفاظت کا محتاج دیکھتی تھیں۔ لیکن اس سنہری پنجرے میں محض ایک گوشہ نشین نہیں پلا۔ جہانگیر کے پاس ایک سوئی کی مانند تیز ذہانت تھا اور ایک شاعر کی حساس روح تھی۔ وہ جہانگیر یعنی فاتح عالم تخلص سے شعر لکھتا تھا۔ اس کے لیے کڑوا طنز جس کی دنیا محل کی دیواروں تک محدود تھی، اور اس کی ایک پاکیزہ اور مہلک وابستگی بھی تھی اپنے سوتیلے بھائی شہزادہ مصطفیٰ سے۔ مصطفیٰ ماہ دوران کا بیٹا جہانگیر کے لیے وہ سب کچھ تھا جو وہ خود نہیں بن پاتا تھا۔ مضبوط، باوقار، عوام اور ینیچری کی محبت کا مرکز، عثمانی مثالی کا مجسمہ۔ ان کی دوستی جو مشترکہ سبقوں سے شروع ہوئی، جہانگیر کے لیے ایک دوسری دنیا کا دروازہ تھی، امکانات، طاقت اور حقیقی مردانہ شجاعت کی دنیا۔ مصطفیٰ میں وہ اپنی ماں کا حریف نہیں بلکہ ایک بڑا بھائی، ایک ہیرو، ایک محافظ دیکھتا تھا۔ خزاں 1553 میں فارسی مہم کے دوران ہیورم پارٹی، رستم پاشا اور بہن محرمہ کی سازش کے نتیجے میں سلیمان نے مصطفیٰ کو اس کے اپنے خیمے میں ہی گلا گھونٹنے کا حکم دیا۔ یہ خبر سونامی کی طرح استنبول میں پھیل گئی۔ جب یہ خبر جہانگیر کے حریم تک پہنچی تو اس کے ساتھ وہ ہوا جو کمر کے سالوں پرانے درد نہیں کر پائے تھے۔ اس کی اندرونی دنیا جو صرف اسی ایک سہارے پر قائم تھی، بیٹھ گئی۔ اس 22 سالہ نوجوان نے کیا محسوس کیا؟ صرف غم نہیں، وجودی شکست۔ اس کی تمام نازک زندگی جو ایک مثالی کی تعریف کے گرد بنی تھی، خاک میں مل گئی۔ معاصرین شہزادے کی کیفیت بیان کرتے ہیں، وہ گہرے افسردگی میں چلا گیا، کھانا چھوڑ دیا، دن رات روتا رہا۔ جسمانی درد جو ہمیشہ اسے ستاتے رہے، ناقابل برداشت حد تک بڑھ گئے۔ مورخین دل کی آگ اور سینے پر غم کی لہر کا ذکر کرتے ہیں۔ دل جو پہلے ہی پیدائشی کمزوریوں سے احتمالاً کمزور تھا، دوہرے صدمے کو برداشت نہ کر سکا۔ دائمی بیماری اور شدید ہلاکت خیز غم کا۔ مصطفیٰ کی پھانسی کے 2 مہینے بعد 27 نومبر 1553 کو شہزادہ جہانگیر چل بسا۔ سرکاری بیان کے مطابق قلبی سیلاب یعنی اعصابی تناؤ سے ہونے والا وسیع ہارٹ اٹیک۔ غیر سرکاری چیمگوئیاں جو صدیوں سے گونجتی ہیں زیادہ سادہ اور خوفناک ہیں۔ وہ ٹوٹے ہوئے دل سے مر گیا، حقیقی اور مجازی دونوں معنوں میں۔ جہانگیر کی موت سلیمان کی خاندانی المیے کی انتہا تھی۔ اس کے بعد میدان میں صرف 2 ہی رہ گئے تھے، شہزادہ سلیم اور شہزادہ بایزید، جن کی آپس کی جنگ پہلے سے ہی طے شدہ تھی۔ مصطفیٰ کے خلاف سازشوں کی معمار ہیورم اپنے بالواسطہ قصور کو سمجھے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ اس کے سوچے سمجھے چال نے اس اکلوتے بیٹے کی موت کو یقینی بنا دیا جو تخت کا خواہشمند نہیں تھا اور اس کے لیے صرف ایک معصوم بچہ تھا۔ یورپی سفیر یقیناً ممکنہ زہر کے بارے میں سرگوشیاں کرتے تھے، کہتے تھے کہ سلیم کی پارٹی نے تمام نشانات مٹا دیے، لیکن کوئی ثبوت نہیں ہے۔ حقیقت زیادہ روزمرہ اور المناک ہے۔ 16ویں صدی یہاں تک کہ شہزادوں کے لیے بھی اینٹی بائیوٹکس، نیورو سرجری اور شدید ڈپریشن کے علاج سے ناواقف تھی۔ پیدائشی بیماری، دائمی تناؤ اور شدید نفسیاتی صدمے کا مجموعہ قبل از وقت رخصت ہونے کے لیے کافی سے زیادہ وجوہات تھیں۔ بحق سیاسیات میں کوئی نشان نہیں چھوڑا۔ اس نے شاعری میں سونے کے دل والے کبڑے کی افسانوی داستان میں اور خاندان کے لیے ایک تکلیف دہ سبق کی صورت میں اپنی نشانی ثبت کی۔ اس کی تقدیر نے واضح کر دیا کہ عثمانی اقتدار کی مشین میں وہ لوگ بھی چور چور ہو جاتے ہیں جو اس کی باغ دوڑ سنبھالنے کی دوڑ میں ہوتے ہیں،
اور وہ بھی جو محض قریب کھڑے ہو کر اس کی عظمت پر رشک کرتے ہیں۔ توپ خوابی محل کے حجروں میں اس کی خاموش موت خاندان کے لیے کسی جنگی نعرے سے زیادہ گونج رکھتی تھی۔ یہ اس دروازے پر دستک تھی جس کے پیچھے سوائے خالی بن اور سوگ کے اب کچھ باقی نہ رہا تھا۔ سیریز کے تخلیق کاروں نے عثمانی خاندان کے تاریخی حالات کو لیا، جو کہ بیماری سے انتقال ہو گیا یا حکم پر سزائے موت دی گئی جیسے خشک جملوں میں بیان کیا جا سکتا ہے، اور اس میں ڈرامائی جذبات کی بھرپور مقدار بھر دی۔ 16ویں صدی کی حقیقت میں خوبصورت موتیں، آخری تقریریں اور ڈرامائی مناظر کم ہی ہوا کرتے تھے۔ حقیقت اس سے مختلف تھی۔ جراثیم، سرد محاسبہ اور اتفاقات کے ذریعے کام ہوتا تھا۔ مثال کے طور پر شہزادہ محمد، سلیمان اور ہیورم کا چہیتا بیٹا۔ سیریز میں اس کا انتقال ایک مکمل پراسرار سیزن ہے جس میں زہر، مہدی وران کی سازش، موت کی کشمکش اور عالمگیر سوگ شامل ہے۔ یہ خالصتاً سٹیج کے لیے تیار کردہ زہر ہے جس کا مقصد جذبات کو عروج پر پہنچانا ہے۔ تاریخی محمد 1543 میں مانیسا میں انتقال کر گئے، چیچک سے، یا پھر زیادہ امکان یہی ہے کہ کسی تیز رفتار انفیکشن، نمونیا یا خون کی زہر آلودگی کا شکار ہو گئے جو کسی دعوت کے دوران لگ گئی ہو۔ اینٹی بائیوٹک سے پہلے کا دور بے رحم تھا، ایک صحت مند نوجوان چند دنوں میں جان سے جا سکتا تھا۔ زیادہ تر امکان یہی ہے کہ یہ ایک عام طبی سانحہ تھا جیسے ہزاروں ہوتے تھے، بس اس بار شکار خود تخت کا وارث تھا۔ سیریز نے اس سانحے کو ہیورم اور مہدی وران کے تصادم کا میدان بنا دیا اور مہدی وران کے کردار کو ہمیشہ کی زہر دینے والی کے طور پر مضبوط کیا، حالانکہ حقیقت میں اس وقت تک اس کا کردار انتہائی معمولی ہو چکا تھا۔ سیریز نے دیگر بچوں کے ساتھ اس سے بھی زیادہ سخت سلوک کیا، صرف کہانی کو سادہ رکھنے کے لیے انہیں مٹا دیا۔ عبداللہ، ہیورم کا پہلا بیٹا، جو 1526 میں طاعون سے شیر خوارگی میں ہی انتقال کر گیا تھا، سیریز کی دنیا میں سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ اسے بھلا دیا گیا تاکہ ناظرین پر بوجھ نہ پڑے اور بڑے بھائیوں پر توجہ مرکوز رہے۔ یہاں کوئی سازش نہیں، صرف اس دنیا میں بچوں کی اموات کی بے رحم شرح ہے جہاں طاعون ایک عام اور بلا دعوت مہمان تھا۔ سلیم، مستقبل کا سلطان، سیریز میں ایک پرکشش نااہل شخص ہے جو ہمیشہ شراب اور عورتوں کی وجہ سے مصیبت میں پڑتا رہتا ہے۔ اس کی شراب نوشی تقریباً ایک مزاحیہ پلاٹ کے طور پر پیش کی گئی ہے اور بیوی سے بے وفائی ڈرامائی واقعات کا سبب بنتی ہے۔ تاریخی سلیم دوم، جسے سلیم شرابی کہا جاتا تھا، کوئی مزاحیہ شخصیت نہیں تھا۔ اس کی دائمی شراب نوشی ایک سنگین سیاسی مسئلہ تھی، زوال اور ذاتی کمزوری تھی جو سلطنت کو اندر سے کھوکھلا کر رہی تھی۔ بازید اور جہانگیر کو سب سے زیادہ ڈرامائی تحریف کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ بازید کو اسکرین پر ایک عالی ہمت باغی، ایک رومانوی ہیرو دکھایا گیا ہے جو اپنے والد کی شکل میں سامنے آنے والی نظام سے ایک تقریباً شاہانہ مقابلے میں مارا جاتا ہے۔ حقیقت اس سے کہیں زیادہ تاریک اور شفاف تھی۔ سلیم کے خلاف بغاوت کے بعد وہ اپنے خاندان کے ساتھ فارسی شاہ طہماسپ کے پاس فرار ہو گیا۔ طہماسپ نے طویل مذاکرات اور سلیمان کی طرف سے سونے کی ایک بھاری رقم وصول کرنے کے بعد مفروروں کو حوالے کر دیا۔ یہ کوئی ہیروئک ڈویل نہیں تھی، یہ ایک بے رحمانہ حساب کتاب تھا۔ سیاسی خطرے کو ختم کرنا اور شاہی خاندان کی ایک شاخ کو مکمل طور پر تباہ کرنا۔ کوئی رزمیہ جنگیں نہیں، بلکہ خاموشی سے گلا گھونٹنا اور سکوں کے تھیلوں کے عوض زندگیوں کی خرید و فروخت۔ جہانگیر، جو لنگڑا اور بیماریوں کا شکار شہزادہ تھا، ڈرامے میں اپنے سوتیلے بھائی مصطفیٰ کی پھانسی کے بعد دل کے دورے سے مرتا ہے، لفظی طور پر اپنی ماں کی گود میں جان نکال دیتا ہے۔ حقیقی زندگی میں جہانگیر نے واقعی 1553 میں مصطفیٰ کی پھانسی کو دیکھا تھا اور اس کے تھوڑے ہی عرصے بعد انتقال کر گیا، لیکن 22 سال کی عمر میں اس کی موت کی وجہ زیادہ تر امکان تبدک یا پیدائشی امراض کے اثرات تھے جو سخت نفسیاتی صدمے سے اور بگڑ گئے۔ غم سے اچانک دل نہ ٹوٹنا، بلکہ عمومی خوف اور سوگ کے ماحول میں ایک بیمار انسان کا دھیرے دھیرے دم نکلنا۔ ڈرامہ مصطفیٰ سے اس کے لگاؤ کو ایک صوفیانہ رشتے کے درجے تک پہنچا دیتا ہے تاکہ ناظرین کے جذبات پر ایک بار پھر دباؤ ڈالا جا سکے۔ یہاں تک کہ واحد بیٹی مہر ماہ کی کہانی کو بھی بنیادی تبدیلیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اسکرین پر وہ ایک جذباتی، حسد کرنے والی اور بالی بے جیسے فرضی کرداروں کے ساتھ محبت کے مثلثوں میں الجھی ہوئی ہے۔ اسے ایک سازشی کے طور پر پیش کیا گیا ہے جو قریب قریب مصطفیٰ کی پھانسی کی محرک ہے۔ تاریخی مہر ماہ اس سے پہلے ایک عظیم ریاستی شخصیت تھیں۔ اپنی ماں کی موت کے بعد وہ خاندان کی سب سے اہم خاتون، با اثر سفیرکار اور عظیم ترین محسن بن گئیں۔ استنبول میں اسکدار اور امن نونو اسکیرے بر سنان کی مشہور مساجد اسی کے منصوبے، اسی کی یادگار ہیں۔
رستم پاشا سے اس کی شادی ایک عملی اتحاد تھی جس نے خرم کا خاندان مضبوط کیا۔ کوئی محبت کے ڈرامے نہیں، صرف اقتدار، فن تعمیر اور اس دور کے لحاظ سے ایک کافی طویل زندگی۔ اس موازنے کا نتیجہ بے رحم ہے۔ خرم کے 6 بچوں میں سے جو کم از کم بچپن تک زندہ رہے، 4 عبداللہ، محمد، مہرماں، سلیم، قدرتی وجوہات، طاعون، چیچک، تبدک، بڑھاپے سے مرے، اور صرف 2 بازید اور بالواسطہ طور پر جہانگیر سیاسی دباؤ اور اس کے نتائج کا شکار ہوئے۔ اربوں لوگوں کی توجہ برقرار رکھنے کے لیے ڈرامے نے اس تناسب کو بدل دیا، تشدد اور زہر کو مرکزی مخالف قوتیں بنا دیا۔ اس نے ایک نامعلوم قاتل وبا کو ایک نظر آنے والے اور سمجھ میں آنے والے قاتل سے بدل دیا۔ حسد کرنے والی کنیز، عیار وزیر، ظالم باپ۔ اس نے ایک پیچیدہ، اکثر اتفاقی اور حیاتیاتی طور پر بے رحم تاریخ کو ایک صاف ستھرے ڈرامے میں بدل دیا، جس میں واضح ظالم اور شکار ہیں۔ خوبصورت، پرجوش اور عثمانی ماخذوں کے ان دھول آلود صفحات سے بہت بہت دور، جہاں مرکزی کردار جذبات نہیں بلکہ جراثیم اور خاندانی اقتدار کے حساب کتاب تھے۔